بہت بڑے عالم دین شاید آغا شیخ انصاری کا واقعہ ہے. فرماتے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے کہ قبلہ ایک مجلس ہمارے یہاں پڑھیے، بزی شیڈول. اور اتفاق سے کہ میں یونیورسٹی میں بھی لیکچر دیتا تھا تو واپسی کے راستے پہ ٹریفک سگنل پہ ایک بوڑھا شخص مجھ سے ٹکرایا اور اس نے آئینے پہ دستک دی، کیونکہ میرے سر پہ امامہ بھی تھا، میں گاڑی میں بیٹھا تھا. انہوں نے کہا مولانا ہیں، میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے، میں غریب آدمی ہوں اور دور دراز علاقے میں رہتا ہوں، کل رات میرے گھر میں مجلس ہے اور اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ کو مجلس آ کے پڑھ لیں. میں نے کہا کوئی اور کا نہیں، مجھے کوئی اور نہیں مل رہا، ٹائم بہت کم بچا ہے، لہٰذا اگر آپ کو زحمت نہ ہو. کہتا اس کے لہجے سے لگا کہ مجھے جانتا نہیں. ایک مشہور خطیب ہو، پوری دنیا جانتی ہے، اور ایک عام سا مومن ہو، بس اس نے سر پہ امامہ دیکھا کہ یہ تو مولانا ہے اور ہم مجلس پڑھا لیتے ہیں. تو کہتا میں نے دل میں کہا کہ انصاری تو نے آج تک ساری مجلس ان کے لیے پڑھی ہیں جو تجھے جانتے تھے، پہلی مرتبہ وہ بندہ تم سے ٹکرایا ہے جو تجھے جانتا ہی نہیں اور سگنل پہ روک کے بول رہا ہے کل رات میرے گھر میں آ کے مجلس پڑھی گئی. کہتا میں چلا گیا، بہت غریبانہ علاقہ تھا، چھوٹا سا اس کا گھر تھا، 20-25 مومنین اس مجلس میں تھے. اب میں وہ جو ہزاروں کے مجمع میں کہتے ہیں پڑھنے والا، اب ایک ایسی جگہ جہاں 20 لوگ 15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھانے والا بھی مجھے نہیں جانتا. کہتے میں نے سمپل سی ایسے جس طرح مجلس پڑھی جاتی ہے مجلس پڑھی، گھر آیا. کہتے کئی دنوں کے بعد میں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھتا ہوں کہ عالم برزخ میں ہوں اور مجھے بولا جا رہا ہے کوئی عمل دو جو عمل تمہارے لیے باعث نجات بنے. کہتا ہے جو بھی عمل پیش کرتا تھا ملائک کہتے تھے اس سے تجھے شہرت ملی، اس سے تجھے فائدہ ملا، اس سے تجھے نام ملا، اس سے تجھے نمود ملا، یہ کام کیا لوگوں نے تمہارا شکریہ ادا کیا، اس سے یہ ملا، اس سے وہ ملا. اب کہتا میں پریشان کون سا عمل پیش کروں ملائکوں کی خدمت میں. تو کہتے ہیں سوچ سوچ کے مجھے ایک عمل یاد آیا. میں نے کہا میں نے ایک مجلس پڑھی تھی جو پڑھانے والا بھی مجھے نہیں جانتا تھا اور میں کوئی ایسی نیت بھی لے کر نہیں گیا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں ہم تجھے عالم برزخ میں چھوڑ رہے ہیں صرف اس مجلس کی وجہ سے جو تم نے صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی تھی. کہیں نہ کہیں شہرت کا عنصر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جانکاری کا عنصر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں بڑا آدمی ہے میں اس کے گھر میں چلا جاؤں وہ عنصر ہوتا ہے. تو فرمایا مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ. اللہ کی نگاہوں سے تمہارے عمل کا ایک ایک ذرہ قابل دید ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. علماء فرماتے ہیں کہ شہر نجف میں مولا کا فرمان ہے اپنے نفس کو دھوکہ دیا کرو کہ مثلا آپ کا نفس شاید روزہ نہ رکھے، شاید ایک ثقیل عبادت کی طرف آگے نہ بڑھے، تو فرماتے سے دھوکہ دو، یہ کھانا پسند کرتا ہے، یہ آسائش کو پسند کرتا ہے. تو یہ عالم دین کہتے ہیں اپنے نفس کو دھوکہ دیتے تھے کہ آج اگر اتنی نمازیں پڑھو گے تو شام کو آپ کو چلو کباب کھلائیں گے. تو کہتے ہیں نفس اس چلو کباب کی لالچ میں ساری نمازیں پڑھتا تھا. پھر کہتے ہیں جب روزہ بھی رکھتے تھے، اتفاق سے کہہ رہے جب افطاری کا وقت ہوتا تھا اور چلو کباب منگواتے بھی تھے، سفرے پہ پڑا بھی ہوتا تھا، اب نفس کی چاہت کہ چلو کباب کھایا جائے. کہتے اس وقت فوراً میں کباب کو اٹھاتا تھا اور وہ کباب ساتھ والے حجرے میں جو طالب علم تھا اس کو دے کے آ جاتا تھا اور خود ایک سوکھی روٹی اور چند کھجوریں کھاتا تھا اور پھر اپنے نفس کو کہتا تھا اتنی بار تو نے مجھے دھوکہ دیا، آج میں نے تجھے دھوکہ دیا. تو ہر جگہ دھوکہ دینا حرام ہے، پر نفس کو دھوکے دینے میں اللہ کیا دیتا ہے؟ ثواب عطا کرتا ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنے غلام مولا کے گھر میں تھے تو خواہش ہوتی تھی امام کے لیے کچھ بنائے. کہتے ہیں اس دن ہم نے امام کے لیے بکرے کا جگر بنایا اور شام جب ہوئی سفرے پہ رکھا اور ہم نے کہا مولا آپ تناول کریں، تو فوراً مولا نے کہا یہ اسے دے کر آؤ جو گلی کے اندر بھوکا بیٹھا ہوا ہے. اپنی خواہشات کو قربان کرنا، جب انسان یہ مقام پا لیتا ہے اب خدا کہتا ہے اس سے محبت کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے.